ملک میں مریضوں کی تعداد کم رہنے پر وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد، پوری تیاری کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمارے اسپتال صورتحال سنبھال لیں گے۔ مزید کہا جب بھی مشکل وقت آئے گا قوم کا امتحان مزید بڑھ جائے گا، قوم اس مشکل سے مزید مضبوط ہو کر نکلے گی۔ لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ کمی کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے تعمیراتی شعبہ کھولنے کا فیصلہ مزدور طبقے کے مسائل دیکھتے ہوئے کیا، اگر بھوک سے لوگ سڑکوں پر آ گئے تو لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ رہے گا۔ سندھ نے زیادہ لاک ڈاؤن کیا، باقی صوبوں میں کم ہوا، لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ فکر کمزور طبقے کی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں۔ مکمل لاک ڈاؤن ممکن نہیں، اسد عمر کہتے ہیں لوگوں کے روزگار پر اثر پڑا، کوشش ہے ایسا نظام لائیں جس سے لوگوں کا روزگار بھی محفوظ ہو۔ حماد اظہر کا کہنا ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے 2 ہفتوں میں پروگرام لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا چھوٹے تاجروں کے لیے بڑا ریلیف، مشروط اور محدود سطح پر کاروبار کی اجازت ہوگی، بعض کاروباری سرگرمیوں کے لیے الگ الگ دن مخصوص ہوں گے، گائیڈ لائن اور سفارشات کل تک مکمل کر لی جائیں گی۔ مراد علی شاہ اور تاجروں کے وفد کی ملاقات میں اتفاق، کاروبار کھولنے کے متعلق حلف نامہ تیار، SOPs پر عمل کرنے والوں کو ہی کاروبار کھولنے دیا جائے گا۔ رمضان المبارک میں مساجد میں نماز تراویح کی مشروط اجازت، صفوں میں نمازیوں کے درمیان 6 فٹ فاصلہ ہوگا، نمازی وضو گھر سے کریں، ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ نہ ملائیں۔ نماز تراویح کا اہتمام مساجد کے اندر ہوگا، مساجد میں اجتماعی سحر و افطار کی اجازت نہیں ہوگی۔ صدر اور علماء و مشائخ کی مشاورت کے بعد 20 نکاتی لائے عمل پر اتفاق، عارف الوی کا کہنا ہے بہتر ہے اعتکاف گھروں پر ہی کیا جائے۔ جہانگیر ترین سے فاصلہ کر سکتا ہے تو دوسرے وزیروں سے بھی کر سکتا ہے جو جہانگیر ترین سے کم اہم ہے۔ میں آپ کو یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اس میں ملوث پایا گیا عمران خان نہیں چھوڑے گا، اور یہ کریڈٹ اس کو دیں، یہ رپورٹیں اس کے دور میں آئیں۔ میں نے دم کیا تبھی شہباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا، اب وہ سوچ رہا ہوگا میں لندن کیسے جاؤں، لندن جائے گا یا اندر جائے گا، یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ عمران خان کے انتہائی قریب جہانگیر ترین نہ بچ سکے تو باقی کون بچے گا؟ IPPs، شوگر، فلور اور قرضوں کی رپورٹ پر عمران خان فائنل راؤنڈ کھیلے گا، جو وزیر ملوث ہوا اس سے پھکی لازمی ملے گی۔ شیخ رشید کی گفتگو مزید بولے ان کے دم کا اثر ہے کہ کل شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے۔ وزیر ریلوے کا وزیر اعلیٰ سندھ کو لڑائی کے بجائے اکٹھے ہونے کا مشورہ۔ قومی خزانے کو بھاری نقصان کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور نیپرا پر عائد، پاور سیکٹر کی انکوائری رپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے پاور پلانٹس بھی غیر منصفانہ منافع کمانے میں مصروف، 4 ارب 68 کروڑ روپے اضافی کمائیں گے۔ رپورٹ میں قطر کے ساتھ LNG معاہدے پر نظر ثانی کی تجویز۔ IMF نے پاکستان کو رواں مالی سال کے بجٹ میں بڑی رعایتیں دے دیں، ٹیکس وصولیوں، دفاعی بجٹ، ترقیاتی اخراجات، سود ادائیگیوں میں کمی کی پاکستان کی درخواست منظور۔ دستاویز کے مطابق FBR کا سالانہ ٹیکس وصولی کا ہدف 4,803 ارب سے کم کر کے 3,908 ارب مقرر کر دیا گیا۔ احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت مستحقین میں نقد رقوم کی تقسیم کا 10واں روز، ثانیہ نشتر کے مطابق 40 لاکھ سے زائد خاندانوں میں 50 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے پاکستان کی تاریخ میں مالی امداد کا ایسا شفاف اور تیز ترین پروگرام کبھی شروع نہیں کیا گیا، ماضی کی حکومتوں نے عوام کو خالی نعروں سے بہلایا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، سعودی عرب سے 200 سے زائد مسافروں کو لے کر پرواز ملتان پہنچ گئی۔ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا،
مسافروں کو کچھ عرصہ ہوٹلز میں رکھا جائے گا۔ ادھر انڈونیشیا میں 219 پاکستانیوں کی بھی سنی گئی۔ PIA کی خصوصی پرواز ہم وطنوں کو لے کر کراچی کے لیے روانہ۔ بین الاقوامی اور علاقائی فلائٹ آپریشن کی معطلی میں 30 اپریل تک توسیع، خصوصی پروازوں اور کارگو پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ادھر خصوصی اور چارٹرڈ پروازوں کے لیے SOPs بھی جاری۔ دوران پرواز مسافروں کے لیے ماسک پہننا ضروری، سیٹ بدلنا ممنوع ہوگا۔ ہر 90 منٹ بعد مسافروں کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا۔ میڈیکل سٹور مالکان اب میڈیسن پرائس بک کیش کاؤنٹر پر رکھنے کے پابند ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا ادویات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری کی صوبے بھر کے ڈیپٹی کمشنرز کو ہدایت۔ رپورٹس کے مطابق بیشتر شہروں میں میڈیکل سٹور مالکان ادویات کی منہ مانگی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ لائحہ عمل اور SOPs پوری قوم اور ائمہ مساجد اور علماء کرام کو بتائیں۔ میں سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے اور ہر صوبے سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد جموں کشمیر سے، اور ان سیاستدانوں کا سب کا مشکور ہوں جن سے مشورہ کیا گیا اور تقریباً ہر چیز پر مکمل اتفاق پایا گیا۔ میں علماء اکرام اور مشائخ کا بھی مشکور ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایڈوائزر کا، منسٹر آف ریلیجس افیئرس کا، منسٹر آف انٹیریئر کا، اور سارے جو کابرین چیف سیکرٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر۔ میں چیف منسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے کل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کو کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی ساری مسلکی ہم آہنگی پائی گئی اور ساری نکات پر اتفاق رائے ہوا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور اہتمام کرتے ہیں ہم تراویحوں کا اور نمازوں کا، تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے، اور سارے ائمہ اور مشائخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں۔ تو صوبائی حکومتیں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود۔ آزاد کشمیر میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبر و تشدد جو آکوپائڈ جموں و کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر، ان کے لیے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی، معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ صدقات اور خیرات کا اہتمام کا ذکر میں اپنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر، مسلمانوں کی اپنی کوآپریشن کی بنیاد پر صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے۔ جتنی پہنچ علماء کی ہے اور ائمہ کی ہے قوم کی جڑوں تک، وہ شاید کم اداروں کی ہوگی، تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لیے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے، تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے، اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ
کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی، معافی مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے۔